بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ خلیفہ معتضد باللہ، جس کے بارے میں کل بھی ایک قصہ بیان ہوا، اور یہ خلافت عباسیہ کے 16ویں خلیفہ تھے، ان کا آج کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی نرالا اور عجیب انداز کا ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ ایک مزدور کے بارے میں اس کا کچھ اندازہ تھا جو سچ ثابت ہوا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک دن معتضد باللہ ایک مکان میں جو ان کے لیے ہی تعمیر کی جا رہی تھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مزدوروں کو اور کاریگروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ رنگ بدصورت نوجوان کو بھی دیکھا جو بہت مسخرہ پن کا تھا، یعنی ایک حبشی مزدور تھا۔ وہ جب کام کر رہا ہوتا تھا تو سیڑھیوں پر 2 درجے ایسے ہی پلانگ رہا ہوتا تھا، یعنی اچھلتا تھا اور کھودتا تھا، اچھل کود اس کی یہ جو ہے مسخرہ پن تھا، اور دوسرے مزدوروں سے دگنا بوجھ بھی اٹھاتا تھا۔ اب جب خلیفہ نے اس کو دیکھا تو خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا اس کے متعلق کہ مزدوری میں تو کوئی اتنا خوش ہوتا نہیں، یہ کتنا خوش ہے جو بھائی 2 سیڑھیاں جو ہے یہ پلانگ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور ایک مسخرہ بنا ہوا ہے۔ اس کو شک پیدا ہوا، شبہ ہوا، اور اس کو بلایا گیا۔ اب جب اس مزدور سے، یہ جو سیاہ رنگ کا مزدور تھا، حبشی مزدور تھا، اس سے اس کا سبب پوچھا کہ تو اتنا خوش کیوں ہے، دوسرے سے اتنا بوجھ بھی زیادہ اٹھا رہا ہے، کام بھی زیادہ کر رہا ہے، سیڑھیاں بھی پلانگ رہا ہے، کیا بات ہے، یہ خوشی کس سبب سے؟ تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ کچھ بول نہیں سکا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر جو ابن حمدون تھا ان سے کہا کہ جو وہاں پہ ہی موجود تھے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابن حمدون نے کہا کہ یہ کون ہے، ایسے ہی بے حقیقت ایک شخص مزدور ہے، آپ اس کی سوچ میں پڑ گئے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی جو ہے فیملی نہ ہو، کنبہ نہ ہو، بچے نہ ہوں، اور جو ہے مصروفیات کی فکر سے جو ہے یہ بالکل آزاد ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی مزدوری میں یہ سوچتا ہے کہ آج کی دیہاڑی جو ہے میرے بال بچوں کی پوری ہوگی نہیں ہوگی، تو وہ ایک جو ہے فکر میں رہتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کنبہ وغیرہ نہ ہو اور اس سے یہ آزاد ہو اور اس کا دل خالی ہو۔ تو خلیفہ معتضد باللہ نے ابن حمدون سے کہا کہ افسوس ہے، تو کچھ بھی نہیں سمجھا، تو سمجھا نہیں، میں نے اس کے بارے میں جو اندازہ کیا ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، خلیفہ نے کہا۔ اور خلیفہ کو اپنی بات پہ اور اپنے اندازے پہ اتنا یقین تھا۔ خلیفہ کا اندازہ کیا تھا؟ خلیفہ نے کہا کہ یا تو یہ کہیں سے بغیر محنت اس کو کچھ دینار ہاتھ آ گئے، کچھ مال وغیرہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے جو یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور یا یہ چور ہے، اور مٹی گارے کا کام جو ہے یہ اپنے راز پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اس سے یعنی یہ مٹی گارے کا کام جو کر رہا ہے اس سے اس کا راز پوشیدہ رہے تاکہ راز نہ کھلے، اس وجہ سے جو ہے اس کام پہ لگا ہوا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں چور ہے، یا اس کو کچھ پیسے ہاتھ لگ گئے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں سے لگے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانتا، انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ مزدوری کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ممکن ہے اس کی کوئی خوشی ہوگی، لیکن خلیفہ سے اس نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اب ساری باتیں چھوڑیں، اس شخص کو میرے سامنے حاضر کرو، لے آؤ، دربار میں لے آؤ۔ اور جب ان کو دربار میں لایا گیا تو جلاد کو بھی حکم دیا، کوڑے مارنے والے کو، ان کو بھی بلا لیا گیا، اور جلاد کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگایا جائے جب تک یہ حقیقت بیان نہیں کرتا کہ یہ کیوں خوش ہے، یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کیوں خوش ہے، تب تک جو ہے اس کو کوڑے لگائے جائے۔
جب اس کو تقریباً 100 کوڑے مارے گئے، 100 کوڑے لگ چکے اور وہ پھر بھی کچھ بیان نہیں کر رہا تھا، تو خلیفہ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم جب تک یہ سچ بیان نہیں کرے گا نا تو میں اس کی گردن بھی اتار دوں گا، اس کی گردن مار دی جائے۔ اب جب یہ 100 کوڑے پہ بھی اس کو جو ہے حقیقت نہیں بیان کر رہا تھا، تو خلیفہ نے جو ہے چمڑا بھی منگوایا، چمڑے کا فرش۔ یہ چمڑے کا فرش اس وجہ سے پہلے منگایا جاتا تھا تاکہ جو خون گرے وہ خون جو ہے وہ چمڑے کے فرش پر گرے، اور وہ جو وہاں پہ خلیفہ کے سامنے کوئی قالین یا کوئی فرش ہو اس کو گندا نہ کرے، اور تلوار بھی منگوائی۔ اب یہ جو سیاہ شخص تھا یہ بولا کہ مجھے امن دے دے، میں سچی بات کہہ دوں گا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ نے ابھی قسم کہی ہے یہ میری گردن اتار دے گا، میرا سر قلم کر دے گا، تو انہوں نے کہا میں سچی بات کہہ دوں گا لیکن آپ مجھے امان دیجئے۔ خلیفہ نے کہا تجھے امان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حد واجب ہو۔ اب یہ آخری بات کو نہیں سمجھا، آخری بات کو وہ نہیں سمجھا کہ بجز اس صورت کے کہ جس میں حد واجب ہو۔ اب یہ سمجھا اور یہ مطمئن ہو گیا کہ مجھے امان مل گیا ہے، تو انہوں نے اپنا حال بیان کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹے میں کام کر رہا تھا۔ چند مہینے گزر گئے کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس کی کمر میں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ ہمیانی جو کمر بند ہوتی ہے، جس میں لوگ پہلے زمانے میں، آج بھی ہے، جو بٹوا وغیرہ ہوتا ہے اس میں پیسے رکھتے ہیں، اپنی امانت کی چیزیں رکھتی ہیں، جو بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کو لی اور اس میں سے 1 دینار نکالا۔ اب اس کو میرے پیچھے آنے کا اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا کچھ خبر نہ تھی کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ تو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو کمر بند ہے، جو ہمیانی ہے، وہ تو دیناروں سے بھری ہوئی ہے، دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو جکڑ دیا اور اس کا منہ بند کر کے اور ہمیانی چھین لی، وہ کمر بند میں نے اس سے چھین لی، اور اس کو کندھے پر اٹھا کر بٹھے میں لے گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں نکال کر، کیونکہ وہ بھٹے میں جل گیا، ختم ہو گیا، تو اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینک آیا۔ دینار میرے پاس موجود ہے جن سے میرے دل کو تقویت پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس وجہ سے میں اچھلتا کودتا ہوں کہ پیسے تو میرے پاس بہت ہے، مزدوری تو ویسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ہمیانی لائی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ تو جب وہ ہمیانی لائی گئی تو اس ہمیانی پہ اس مقتول مالک کا نام بما ولدیت لکھا ہوا تھا۔ تو شہر میں منادی کرا دی گئی اس نام سے کہ فلاں ابن فلاں یہ کون تھا، یہ کون ہے، اس کا اگر کوئی وارث ہو، کوئی ہو تو سامنے آ جائے۔ اب ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اس نام کا شخص تو یہ میرا شوہر ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فلاں وقت میں فلاں دن گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی یعنی کمر بند بھی تھی جس میں 1000 دینار تھے، لیکن اب تک وہ غائب ہے، آیا نہیں، اور اس کا یہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ تو خلیفہ نے اس کو وہ سارے دینار سپر کر دیے اور ان کو حکم دیا کہ تم عدت گزارو، کیونکہ تمہارا شوہر وفات پا چکا ہے، اور تم شوہر کی وفات کی عدت گزارو، اور اس کالے شخص کا جو ہے گردن مارنے کا حکم دیا، اور اس کی لاش کو بھی وہاں پہ اسی بٹی میں ڈال دیا جس بٹی میں جو ہے اس نے اس دیناروں کے مالک، ان پیسوں کے مالک کو جو ہے وہاں پہ قتل کر کے وہاں پہ ڈال دیا تھا۔ تو
کبھی کبھی کسی کا اندازہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس اندازے پہ شک نہیں کیا جاتا، اور خلیفہ معتضد باللہ کا جو اندازہ تھا اس کے متعلق وہ حقیقت میں سچ نکلا، اور انہوں نے پہلے سے کہا یا تو یہ چور ہے یا اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ گئے ہیں جو اس وجہ سے یہ اتنا اچھل رہا کود رہا ہے، اور وہ حقیقت میں سچ ثابت ہوا اور جو ہے وہ شخص اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو کبھی کبھی دل کی بات جو ہوتی ہے، ایک تو مومن کی فراست ہوتی ہے، مومن کی فراست، اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ او ينظر بنور الایمان، کہ وہ اللہ کے نور سے یا ایمان کی نور سے طاقت سے دیکھتا ہے۔ وہ غیب کی باتیں تو نہیں جانتا، لیکن اس کو اپنی وجدان پہ، اپنے اندازے پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ تو یہ خلیفہ معتضد باللہ کی سمجھداری تھی، ہوشیاری تھی، جو انہوں نے اس کو پکڑ لی اور اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ جو ہے، یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملتے ہیں کسی ایک اور نئی کہانی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔